ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم حافظ قرآن کے فضائل کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، جیسا کہ فضائل قرآن کے اندر حافظ قرآن کے فضائل احادیث مبارکہ کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح خطباء سے، علماء سے حافظ قرآن کے فضائل، مناقب، شان سنتے رہتے ہیں کہ یہ اپنے گھرانے کے 10 آدمیوں کی شفاعت کریں، ان پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لیکن ہم مکمل حدیث نہیں پڑھتے سنتے، یا ہماری توجہ نہیں جاتی، یا ہمیں وہ بھول جاتی ہے، یا اس وقت ہمارے کان بند ہوتے ہیں کہ جس جگہ یہ فضائل اور مناقب لکھے ہوئے ہیں وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس نے قرآن حفظ کیا، قرآن کو یاد کیا، ساتھ یہ بھی لکھا اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا۔ اور بعض جگہ لکھا ہے جس نے قرآن یاد کیا پھر اس کو آگے رکھا، وہ اس کی کیا کرے گا؟ اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اگر اس کو پس پشت ڈال دیا وہ اس کے خلاف گواہی دے گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک حفظ کرنے سے پہلے ہم مکمل حدیث بھی حفظ کریں، اچھے طریقے سے اس حدیث کو یاد کریں کہ قرآن کے حلال کو حلال بھی جاننا ہے، اس کے حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننا ہے، اور اس کو یاد کرنے کے بعد ہر لمحے، ہر میدان میں، ہر جگہ ہم نے آگے رکھنا ہے، اس کو ترجیح دینی ہے۔ شادی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، تجارت کا موقع ہو، بازار میں جائیں، کپڑے پہنیں، کھانے کھائیں اور رشتہ داریاں کریں، عید ہو، رمضان ہو، بقرہ عید ہو، کوئی بھی موقع ہو، بلکہ خلاصہ کلام سر سے لے کر پاؤں تک، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، ہر موقع پہ ہم نے اس کو، یعنی اس کے قرآن پاک کے احکامات کو ترجیح دینی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ بس میں نے قرآن یاد کیا ہوا ہے تو لہذا اس موقع پر قرآن کیا کہتا ہے، اذان ہو گئی، اب قرآن کیا کہتا ہے، اب شادی کا موقع ہے تو قرآن کیا کہتا ہے، غمی کا موقع ہے تو قرآن کیا کہتا ہے، میں نے روزے رکھنے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے، میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے، میں نے عشر ادا کرنا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے، میں نے حج کے لیے جانا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے، میں نے بلندی پہ چڑھنا ہے قرآن کیا کہتا ہے، میں نے نیچے کو آنا ہے قرآن کیا کہتا ہے، میں نے سفر کے لیے جانا ہے قرآن کیا کہتا ہے، میں نے تجارت کرنی ہے قرآن کیا کہتا ہے، میں نے زراعت کرنی ہے قرآن کیا کہتا ہے، میں نے صنعت و حرفت کرنی ہے قرآن کیا کہتا ہے، میں نے ملازمت کرنی ہے قرآن کیا کہتا ہے، میرے سامنے والدین ہیں قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، میرے سامنے بیوی بچے ہیں قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، میرے سامنے میرے شاگرد موجود ہے قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو بتاؤ جو حفظ کرے گا وہ قرآن کو آگے رکھے گا یا پیچھے رکھے گا؟ بولو، آگے۔ قرآن کو ترجیح دے گا یا نہیں دے گا؟ ہر موقع پر قرآن کو ترجیح دینی ہے۔ پھر یہ حافظ قرآن کو پیکج ملے گا کہ یہ اپنے گھرانے کے 10 بندوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اگر اس کو پیچھے رکھا
پسے پش ڈال دیا. بتاؤ یہ قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا یا اس کے حق میں؟ خلاف. اگر قرآن پڑھ کر، قرآن یاد کر کے اس کے الفاظ کو بھی یاد کیا، اس کے معنی کو بھی یاد کیا، اس کے اندر بیان کردہ احکامات کو بھی یاد کیا، لیکن اس کو پیچھے ڈال دیا، اس پر عمل، اس کو ترجیح نہیں دی، تو یہ قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف؟ اس کے خلاف گواہی دے گا. یہی قرآن جو اس کے حق میں گواہی دیتا ہے، اس پر عمل کی وجہ سے، یہی قرآن اب عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کے خلاف گواہی دے گا کہ جس طرح اس نے مجھے پسے پشت ڈالے رکھا، اے اللہ آج اس کو جہنم کے گڑھے کے اندر ڈال. اس لیے حفظ کرنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے، عالم بننے سے پہلے ہم اس حدیث کو بھی اچھے طریقے سے یاد رکھا کریں اور یاد کیا کریں، تاکہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے بنے، قرآن ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے. اور سمجھ آگئی بات کہ نہیں آگئی؟ تو اس لیے آج اتنا جملہ تو یاد رہتا ہے، اور یہ قرآن پڑھنے والا گواہی دے گا، ہے حافظ قرآن گواہی دے گا، لیکن یہ کیوں نہیں یاد رہتا؟ بعمل حافظ قرآن شفاعت کرے گا، بعمل حافظ قرآن کے حق میں قرآن گواہی دے گا. ہم یہ بھی یاد کریں، جو بے عمل ہے وہ تو خود ہی بیچارہ پریشان ہوگا، وہ تو خود بیچارہ پریشان ہوگا. قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا. جب قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا، بتاؤ وہ کس کے بارے میں گواہی دے گا؟ وہ کس کی سفارش کرے گا؟ جو خود پریشان ہے وہ دوسرے کی پریشانی کیسے خود دور کرے گا؟ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ تو اس لیے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، یہاں پر ایک ماحول کے اندر آئے، درسگاہ ہے جو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں پر علم دین کورس پڑھا جاتا ہے، یہاں پر دین کی تربیت ہوتی ہے، تو یہ سوچ کر آئیں گھروں سے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، لہذا اپنا لباس بھی سنت کے مطابق، لباس بھی سنت کے مطابق. بچیاں ہیں برقع پہن کر آئیں، بچے ہیں سنت کے مطابق لباس، ٹوپی، پگڑی یہ پہن کر آئیں. کیوں؟ میں نے قرآن پڑھنے جانا. سکول کے لیے جاتے ہیں، بتاؤ وردی پہن کے جاتے نہیں آتے ہیں؟ کیوں؟ وردی پہننے کا ثواب ہے کوئی؟ سکول کے لیے وردی پہن کے جائیں گے کوئی اجر ملے گا؟ کوئی سکول میں ہے اس کو ثواب ملے گا؟ کبھی وردی پہن کے جانا ہے؟ کوئی نہیں، بس ایک نظم ہے ان کا، بس اس کے مطابق جانے. لیکن اللہ کے قرآن کے لیے درسگاہ میں آنا، وردی پہن کے آنا، بال سنت کے مطابق کٹوا کے آنا، چہرے پہ داڑھی سجا کے آنا، ٹوپی اور پگڑی پہن کے آنا، لباس سنت کے مطابق، ہر ادا سنت کے مطابق کر کے آنا، تو ایک ایک ادا پر، ایک ایک عمل پر اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ یہ نبی کے مشابہ بن گیا ہے، نبی کی سنت کے مطابق آیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. اس لیے سنت کے مطابق لباس، تنگ نہ ہوا کرے، گھر میں خود کہا کرے کہ ہمیں ٹوپی خرید کے دو، ہمیں لباس سنت کے مطابق سلا کے دو، ہے یہ پینٹیں پہنا، اس طرح کے نظم میں آنا. بتاؤ یہ قرآن پڑھنے کے ادب کے خلاف. قرآن کے ادب ہم نے پڑھے، کیوں پڑھے؟ تاکہ ہم بھی با ادب بنیں. ہم بھی کیا بنیں؟ با ادب بنیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو با ادب بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو کہنے کا مقصد ہے، ایک تو استاد تربیت کرتا ہے، ایک والدین بھی تربیت کرتے ہیں. والدین کی تربیت کہ جس طرح سکول کے لیے بالکل تیار کر کے وقت پر بھیجا جاتا ہے، اسی طرح تیار کر کے، یہ نہیں کہ بس ستے اٹھو تو مسیح پہ پڑھنا،
टोपी, लिबास, चेहरा व वज़ू ये सारा नज़म करवा के अल्लाह के घर में भेजना है, कुरान पढ़े जाकर। ये वालिदैन का भी हक है, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि इधर उस्ताद ईद को जोड़ता रहे, इनको बुरा बुरा कहता रहे, इनको मारता पीटता रहे। उस्ताद की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये वालिदैन की जिम्मेदारी भी है कि उस्ताद ने जिस तरह यहाँ पर इनको दीन पढ़ाना है, कुरान पढ़ाना है, इसी तरह वालिदैन की जिम्मेदारी है कि इनका लिबास ठीक करवा के भेजे, इनके बाल ठीक करवा के भेजे, इनके सरों को टोपियों से पगड़ियों से ढांप कर भेजे, ताकि उस्ताद और इनका आपस के अंदर जो है टकराव ना हो। उस्ताद भी देखकर खुश हो जाए। बताओ, जो बच्चा सुन्नत के मुताबिक आएगा, उस्ताद के कहने के मुताबिक आएगा, उस्ताद खुश होगा या नहीं होगा? हैं? उस्ताद खुश होगा, भाई अब्दुल्ला माशाल्लाह क्या बात है, अबू बकर ने माशाल्लाह अच्छी टोपी है, आगे निकम्मा कुछ भी नहीं, और रहमान ने माशाल्लाह अकील ने पेंट पहनी हुई है, उधर क्या नाम है अकबर अली ने माशाल्लाह टोपी कोई नहीं ली है, उनका गौम होगी और हाँ भी नदियम वो टोपी कोई नहीं ली, उन्हें भी भावना सुन इधर माशाल्लाह है ना, मैं वसीम टोपी पा के आया, कपड़े भी साफ सुथरे करके आया, अल्लाह रखा माशाल्लाह है, सोना लग रहा था। ये नहीं तो पतलून की पाड़ी लानी कोई नहीं हफ्ता हफ्ता है ना ना, इतने बन के आओ तो तरक्की करोगे, अगे निकल जाओगे। स्कूल के ना अगे निकलना है, बन ठन के जाने स्कूल के अंदर क्या क्या निकल जाइए, तो दीन वास्ते अगे क्यों नहीं निकलना चाहते हैं? दीन के लिए आगे क्यों नहीं निकलते? तो मैं आगे निकलूँ, इसलिए तैयार होकर आया करेंगे इंशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह